مسائل ہیں ان کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت ہے. لوکل کچھ ایشوز کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں اور ان ایشوز کو ایڈمنسٹریشن کے ساتھ اٹھانے کی ضرورت ہے. تو ان کے کہنے کے انڈیکیشن پہ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے ان کے سامنے آیا ہوں بات کرنے کے لیے. دیکھنے کے ایشوز کیا ہے جن کو ایڈمنسٹریشن کے ساتھ اٹھانے کی ضرورت ہے, کون سے ایشوز کہاں کس لیول پہ اٹھانے کی ضرورت ہے. اگر سینٹرل لیول پہ کوئی ایشو ہے, سینٹرل گورنمنٹ کے لیول پہ کوئی ایشو ہے وہ اٹھائیں گے. اگر لوکل لیول پہ کسی ایشو کے بارے میں کوئی کام کیا جا سکتا ہے تو وہ اٹھائیں گے. تو یہاں پہ اسی حوالے سے آیا تھا. ایک روٹین انٹریکشن ابھی سورا میں بھی ہوئی تھی, آج سورا کے بعد اس وقت گاندربل میں آیا. اسی طرح سے پلوامہ, شوپیاں اور ہمارے ساؤتھ کی جتنی بھی کانسٹیٹوئنسیز ہیں وہاں پہ جا کے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کرنے کی کوشش کرتا ہوں. رولا صاحب جیسے رپورٹ ہے کہ نگر میں لیکن آپ کو نہیں بلایا گیا. مجھے نہیں پتا کہ کون سی میٹنگ چل رہی ہے, کس حوالے سے میٹنگ چل رہی ہے. اگر ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ چل رہی ہے تو میں ورکنگ کمیٹی کا پرماننٹ ممبر ہوں. 2002 سے لے کے آج تک پہلی بار ہوا ہے کہ مجھے اس میٹنگ کا انویٹیشن نہیں ملا ہے. اگر ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ چل رہی ہے, میں نے آپ ہی دوستوں کے ذریعے سنا ہے کہ کوئی میٹنگ چل رہی ہے. رولا صاحب جیسے رپورٹ ہے کہ رولا صاحب جو ہے الگ پارٹی بنا رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ کل سے لگاتار یہ خبریں گشت کر رہی ہے. کیا آپ این سی سے اسی لیے دوری بنائے ہوئے ہو کہ رولا صاحب اپنی پارٹی کھڑی کر دیں گے؟ میں نے نہ کسی پارٹی سے دوری بنائی ہے, نہ کسی پارٹی کو بنانے کے لیے کوئی بات کی ہے. میری نیشنل کانفرنس کے ساتھ, اس تنظیم کے ساتھ ایک بات پہ ڈس ایگریمنٹ ہوتی ہے. وہ یہ ہے کہ ہم نے جس نام سے, جس وعدے پہ لوگوں سے ووٹ لیا 2024 میں, سب سے بڑا وعدہ یہ تھا کہ ہم اپنے آئینی پروٹیکشنز جو 370 کے ذریعے ہمیں پروٹیکشنز ملی, آئینی گارنٹیز, ان پروٹیکشنز کی واپسی کے لیے لڑائی لڑے. اس مینڈیٹ کا سب سے بڑی وجہ وہی تھی. ہمارے پولیٹیکل ایجنڈا پہ ہم کام کریں, ہم ملک میں الائز ڈھونڈیں گے جن کے ذریعے ہم ایک فورس بنا سکتے کہ ہم اپنی پروٹیکشنز کو واپس حاصل کریں, آئینی گارنٹیز کو واپس حاصل کر سکیں. ہمارے پولیٹیکل ایجنڈا میں پولیٹیکل پرزنرز ہیں, ہمارے ووٹ ہمیں اس نام پہ ملا تھا. ہمارے پولیٹیکل ایجنڈا میں جس نام پہ ہم نے ووٹ لیا تھا لوگوں سے, اس میں جتنے بھی سارے ایجنڈاز تھے ان پہ ہم نے کام کرنا ہے, اس وعدے پہ پورا اترنا ہے. ہم بی جے پی کی لینگویج استعمال نہیں کر سکتے ہیں ووٹ لینے کے بعد. ووٹ ہم اس نام پہ لے کے ہم 370 کے ذریعے جو پروٹیکشنز تھے ان پروٹیکشنز کی واپسی کے لیے لڑائی لڑیں گے. اور الیکشن کے دوران ہم یہ کہیں کہ جو اسٹیٹ ہوڈ کی بات کرتا ہے وہ بی جے پی کا ایجنڈا یہاں پہ پھیلا رہا ہے یا وہ بی جے پی کی لینگویج استعمال کر رہا ہے. اور الیکشن میں کامیابی کے بعد ہم وہی لینگویج یوز کریں جو بی جے پی یوز کرتی تھی کہ ہماری لڑائی اسٹیٹ ہوڈ کی ہے, 370 کے پروٹیکشنز کی نہیں ہے. تو میری بات یہی ہے, میری ڈس ایگریمنٹ اسی بات پہ ہے کہ جن وعدوں پہ, پولیٹیکل ایجنڈا پہ ہم نے ووٹ لیا ہے, ہمیں اس پولیٹیکل ایجنڈا پہ کام کرنا ہے. ہمیں 370 کے ذریعے پروٹیکشنز جو ملی تھی ان پروٹیکشنز کے لیے کام کرنا ہے. ہمیں اس ریاست میں جو ہمارے پرزنرز ہیں ان کی واپسی کے لیے ہمیں کام کرنا ہے. ہم ڈائلیوٹ نہیں کر سکتے اپنی لڑائی کو, بی جے پی کی لینگویج یوز کر کے اسٹیٹ ہوڈ کی لڑائی بنا کے اپنے کاز کو ڈائلیوٹ نہیں کر سکتے. اور اگر ہم وہ کاز کو ڈائلیوٹ کر رہے ہیں, ہم بی جے پی کے راستے پہ چل رہے ہیں اور ہم وہ دھوکہ لوگوں کو نہیں دے سکتے. اسی کے ساتھ ساتھ ریزرویشن کا ایشو ہے, امپلائمنٹ کا ایشو ہے, روٹین گورننس کے حوالے سے, بجلی کے حوالے سے جو وعدے دیے گئے تھے, روٹین گورننس کے جو وعدے دیے گئے تھے, امپلائمنٹ کے جو وعدے دیے گئے تھے, ان پہ ہمیں عمل کرنا ہے. 1 سال سے زیادہ ہو چکا ہے. اب 1 سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد آپ مجھے بتائیے, اگر ہم نے نہ پولیٹیکل ایجنڈا پہ کام کیا, 370 کے حوالے سے ہم نے کوئی کام نہیں, ہم نے وقف امینڈمنٹ بل جب آئی, ہم نے اپنے دینی مذہبی فریڈم کے حوالے سے جو ہمیں لڑائی لڑنی تھی اس پہ کام نہیں کیا. اس وقف امینڈمنٹ کے وقت جو ہمیں لڑائی لڑنی تھی اس کے لیے 5 سال کی ضرورت نہیں تھی. وہ سوال تبھی کا تھا اور تبھی اس کے لیے لڑائی لڑنی تھی 1 سال. وہ وقت ہم نے گوایا. 370 کے ذریعے کے لیے جو ہمیں لڑائی لڑنی تھی وہ وقت ہم نے گوایا. ریزرویشن 1 سال سے زیادہ ہو چکا ہے.
تو اس سال میں 1 سال میں جتنے بھی اوور ایج ہو چکے ہیں ان کی زندگی اب کون واپس دے گا؟ ان کو ہم یہ جواب تھوڑی دے سکتے کہ 5 سال ہمارے پاس ہے. 1 سال میں جتنے بھی اوور ایج ہوئے جن کی اپرچونٹی ختم ہوئی، چونکہ ہم نے یہ ایشو حل نہیں کیا، ایڈریس نہیں کیا، اب جو اوور ایج ہو چکے ہیں ان کی اپرچونٹی، ان کی زندگی ہمیشہ کے لیے چلی گئی. اب ہم ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس مینڈیٹ ہے 5 سال کا. تو 1 سال کے دوران جو ہم نے کام کرنا تھا وہ ہم نے اس میں کوتاہی کی، وہی ڈس ایگریمنٹ ہے. پارٹی بنانا نہیں بنانا یہ سب ان چیزوں کے لیے میرے ڈس ایگریمنٹ. سر کیا آپ ریزرویشن کو لے کر پروٹیسٹ کرو گے MC کے خلاف؟ آپ کے عام لوگ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ملکیت زمین ہے ان پہ ہم نے کنسٹرکشن کی ہوئی تھی، اس کے بعد بنا کر جو ہے گاندربل میں ڈیمولیشن. اور یہاں پہ الیکٹڈ ہماری جو گورنمنٹ ہے، 1 سال پہلے ہی جس گورنمنٹ کو ہم نے، جن ریپرزینٹیٹیوز کو ہم نے ووٹ دیا تھا، اس وقت صف اول پہ وہ ہونے چاہیے تھے ان کی پروٹیکشن کے لیے. وہ کہاں ہے؟ اگر ہم نے ووٹ لیا جو بلڈوزر یو پی میں چلتا ہے، وہ بلڈوزر ہم کشمیر میں چلنے نہیں دیں گے. اگر ہم نے ووٹ لیا کہ یو پی میں جو زیادتیاں ہوتی ہے کم سے کم ہم کشمیر میں وہ زیادتیاں ہونے نہیں دیں گے. آج جب گاندربل میں وہی بلڈوزر چلتا ہے تب ہمارے لوکل ریپرزینٹیٹیوز کہاں ہیں؟ وہ لوگ کہاں ہیں جنہوں نے اسی پروٹیکشن کے لیے، اسی دفاع کے لیے، اسی ریپرزینٹیشن کے لیے ووٹ دیا؟ ہو سکتا ہے کہیں پہ انکروچمنٹ ہوئی ہو، مگر اکثر جگہوں پہ جہاں پہ میں نے بھی یہاں پہ ابھی بات کی لوکلز کے ساتھ، کوئی انکروچمنٹ نہیں، کوئی خلاف ورزی نہیں، قانون کو بالائے طاق رکھ کے ایک بلڈوزر چلایا گیا. تو اگر اس وقت بھی لوکل ریپرزینٹیٹیو آپ کے سامنے آپ کے ڈیفنس کے لیے نہ ہو، آپ کی پروٹیکشن کے لیے نہ ہو، تو ہم نے ووٹ ہی کیوں دیا؟ تو جو نظام یو پی میں چل رہا تھا وہی نظام یہاں پہ LG کے ذریعے چل رہا تھا، وہی بلڈوزر تب بھی چل رہا تھا، وہی بلڈوزر آج بھی چل رہا ہے. اگر صاحب ڈپٹی سی ایم نے کہا اگر رونا یہ بیان بازی آپ نے لائٹ کے لیے کہا، لیکن ریزائن نہیں دے پا رہے. اب جو BJP چھوڑ کے آیا ہے، PDP چھوڑ کے آیا ہے، وہ مجھے اصول کے بارے میں بتائے گا، پارٹی کے بارے میں بتائے گا. میری لڑائی اصولوں پہ مبنی ہے، کرسی کے لیے نہیں ہے. میں نے پارٹیاں نہیں بدلی ہے کرسی کے لیے، میں نے اصول نہیں بدلے ہیں کرسی کے لیے. 2 سال پہلے جن کا ایڈریس نیشنل کانفرنس میں نہیں تھا، وہ کبھی ان کا ہاتھ BJP کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی ان کا ہاتھ PDP کے ساتھ ہوتا ہے. جہاں پہ کرسی ملی، جہاں پہ اپرچونٹی ملی، وہاں پہ چلے گئے. ان کی زندگی میں، ان کی سیاست میں نہ پرنسپلز ہے، نہ ویلیوز ہے، نہ ڈائریکشن ہے. میری سیاست، میری کوشش پرنسپلز اور ویلیوز پہ مبنی ہے، اور اس لیے میری لڑائی جو اگر میری ڈس ایگریمنٹ بھی ہے پارٹی کے ساتھ، وہ اصولوں پہ مبنی ہے، وہ کرسی کے لیے نہیں ہے. تو جن لوگوں کی زندگی میں، سیاست میں ڈسپلن، اصول، پرنسپل، دیانت داری، امانت داری، ایمانداری دور دور تک نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں وہ اس جواب کے لائق بھی نہیں ہے کہ میں ریزرویشن کے خلاف آپ پارٹی کے خلاف پھر پروٹیسٹ کرو گے سر؟ پارٹی کے خلاف نہیں. گورنمنٹ اگر ریزرویشن کا مسئلہ حل نہیں کرتا، میں نے، اگر آپ نے وہ ٹویٹ دیکھا ہو، میں نے خلاصہ یہ کہا کہ آپ ریزرویشن کا مسئلہ حل کیجیے، اس کو آنا کا مسئلہ مت بنائیے. لوگوں کے ساتھ زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، سے گزارش ہے پلیز آپ تھوڑا پیچھے. 1 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے. آپ نے کبھی 6 مہینے مانگے، کبھی آپ نے 2 مہینے مانگے. الیکشن بڑگام کے بائی الیکشن سے پہلے آپ نے کہا 2 دن میں، 3 دن میں، 4 دن میں. وہ 4 دن بھی گزر گئے، 1 سال بھی گزر گیا. اب آپ یہ مسئلہ حل کر دیجیے. اگر یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ انا کا مسئلہ ہے، میں اس سے پیچھے ہٹتا ہوں. 1 مہینے کے اندر کم سے کم جو آپ کہتے تھے کہ 2 دن میں ہم کام کرنے والے ہیں بائی الیکشن سے پہلے، وہ آپ 1 مہینے کے اندر کر سکتے ہیں. چلیے میں ہی اس سے پیچھے ہٹتا ہوں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں اس معاملے کے درمیان ہوں، شاید یہ آپ کے لیے انا کا مسئلہ ہے، میں ان اسٹوڈنٹ سے دور ہٹتا ہوں، اس ایشو سے دور ہٹتا ہوں. 1 مہینے کے اندر آپ ان اسٹوڈنٹ سے ملیے، ان سے بات کیجیے، ان کو اپنی کانفیڈنس میں لیجیے، ان کو میرے خلاف کر دیجیے، کوئی بات نہیں ہے، مگر ان کا مسئلہ حل کیجیے. اگر 1 مہینے کے بعد بھی اگر یہ مسئلہ حل نہیں ہوا، جیسے کہ میں نے کہا کہ ہر سال لڑکے، لڑکیاں، بچے اوور ایج ہوتے جا رہے ہیں، ان کی اپرچونٹیز ختم ہوتی ہے، وقت نکلتا جا رہا ہے. ہر مہینے آپ دیکھتے ہیں کہ ویکنسیز فل ہوتی ہے. تو یہ ارجنسی کا مسئلہ ہے. اگر 1 مہینے کے بعد یہ ایشو ان ایڈریس رہا تو میں مجبور ہو جاؤں گا کہ اس کی
अर्जेंसी के लिए, इसको एड्रेस करने के लिए मैं फिर से उन बच्चों के साथ, उन स्टूडेंट्स के साथ तो आगा साहब आपका ये गवर्नमेंट के सामने बैठूंगा जब तक कि ये मसला हल ना किया। आगा साहब आपका ये मानना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को आप बदलेंगे, लीडरशिप को बदलेंगे, यानी कि उनके जितने भी लोगों के साथ वादे किए गए हैं वो उन पे आप मतलब अपनी पार्टी को, नेशनल कॉन्फ्रेंस को उन्हें पूरा करने में मजबूर करेंगे, लेकिन पार्टी नहीं छोड़ेंगे? अगर वो अपने उसूलों की पासदारी ना करे, मैं जिन चीजों की बात कर रहा हूँ वो पार्टी के उसूल हैं जी। अगर वो मैनिफेस्टो पे अमल ना करे, मैं जिस मैनिफेस्टो की बात कर रहा हूँ वो पार्टी का मैनिफेस्टो, मेरी तो आप बात छोड़ दीजिए, वो लोगों का ट्रस्ट गवा दे, और वो ट्रस्ट गवाना सबसे बड़ा नुकसान है। मेन स्ट्रीम पे अगर 2024 में लोगों ने ट्रस्ट किया, ये ट्रस्ट बहुत बड़े डेफिसिट के बाद है। बड़ी मुश्किल से लोगों ने मेन स्ट्रीम पे फिर से ट्रस्ट किया। बिल्कुल। अगर इस बार वो धोखा हो यहाँ से या कोताही हो यहाँ से, ये ट्रस्ट हमेशा के लिए चला जाएगा। बात फिर एक पार्टी की नहीं होगी, बात फिर पूरे एस्टेब्लिशमेंट की, रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम की होगी। और मैं नहीं चाहूंगा किसी भी कीमत पे इस ट्रस्ट को तोड़। अगर जमात तोड़ना चाहे, अगर वो उसूलों से हटना चाहे, वो उन उसूलों से दूर भागना चाहे, तो फिर वो अपने रास्ते पे जा सकते हैं। मैं अपने उसूलों के रास्तों को और इस ट्रस्ट को जो लोगों को मिला, लोगों के जरिए मिला है, इसको नहीं छोड़। आगा साहब, शुक्रिया सर। ऑनरेबल के लिए चूंकि आप मेंबर पार्लियामेंट हो, ऑनरेबल के लिए आपने कोई मेजर छुट्टी नहीं दी है। यहाँ पे जो सबसे बड़ा इशू है वो ट्रैफिक जाम प्रोजेक्ट एक साल के अंदर अगर आपने देखा हो, जो ही मैं पहली बार मिला हेल्थ मिनिस्टर से, 2-3 मिनिस्टर से मिला, होम मिनिस्टर से भी मिला प्रिजनर्स के हवाले से, हेल्थ मिनिस्टर से मिला, मैंने उनसे सीटी स्कैन मांगे, सीटी स्कैन मशीन मांगी। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, उन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में सीटी स्कैन्स मुहैया किए जाएं। उनमें से 2 उन्होंने अप्रूव किए, एक बड़गाम के लिए और एक गांधरबल के लिए। गांधरबल में इंस्टॉलेशन का काम तकमील पर पहुंच रहा है, जहां तक मेरी लास्ट इंफॉर्मेशन है। 1 महीने के अंदर जो इंस्टॉलेशन का काम जो है वो तमाम हो जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद वो सीटी स्कैन मशीन